أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ یہ وہ صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، مبشر و نذیر۔ یہ پچھلی کتابوں میں یعنی کتاب سماویہ کہیں، انجیل، تورات، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے ساتھ تذکرے ہیں۔ تو آئیے اس میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کتابوں میں کس طرح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح وحی فرمائی اس امت کے متعلق۔ بہت خوبصورت ہے، اس کو پورا سنیں گے تو بہت ہی زیادہ یعنی ہماری رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو غلامی کریں گے اس رسول نبی الامی کی، غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، چھوٹا سا یہ ایک ہے جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ جب نبی کا لفظ ہوتا ہے نا، نبی کا لفظ ہی ہے، یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ جو غیب کی خبر دینے والا ہو اسے نبی کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا جو لقب آپ کو عطا فرمایا، لوگ اس کے اللہ معاف کرے الٹ سے ترجمے کرتے ہیں۔ محبت والا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بے پڑھے ہیں، یعنی دنیا میں انہیں کسی سے آپ نے کوئی کسی قسم کا علم نہیں لیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو سارے علوم عطا فرمائے، تو وہ اس لیے انہیں امی کہتے ہیں، یعنی ان کا دنیا میں کوئی کسی قسم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کوئی چیز یا حکم لے کے آتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم لے کے آتے تھے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سورہ فتح فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کافروں پر بہت سخت گیر ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ بھی صفت ہے صحابہ کرام کے، لوگ آپس میں اختلافات کی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اس کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے۔ یہ جو سجدوں کے نشان ہے نا ان کے چہروں پر، یہ ان کی صفت تورات میں ہے، ان کی صفت انجیل میں۔ کس طرح کی امت ہوگی؟ جیسے ایک کھیتی ہے، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر تبیز ہوئی،
پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی اور کسانوں کو بھلی لگنے لگی۔ یہ سر امت اتنی جلدی سے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی اور اتنی جلدی سے چھا جائے گی کہ دیکھتے دیکھتے ایسے پوری اپنی قد بار ہو جائے گی، اور پھر دیکھنے والوں کو جیسے کسان کو بلی لگتی ہے اس طرح اس کی قوت اور طاقت ہو جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کی زیارت کو ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام، وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم فرمایا، افسوس کی، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہودیوں کے عالم بہت بڑے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ جب مدینے میں آئے تو انہوں نے عرض کی آپ سے آ کے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے ابن اسلام تم اہل مدینہ کے عالم ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، تو میری صفت اللہ کی کتاب یعنی تورات میں پاتے ہو؟ کیا اس میں میری صفت اس میں لکھی ہوئی ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں چونکہ ایمان لے آئے تو پھر ہم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ارتعاش کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا ہے جو احد ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، نہ کسی کے والد ہے نہ کسی کے بیٹا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمسر کہتے ہیں کف کا ہوتا ہے ہمسر، کسی بھی صفت میں کسی کے برابر ہو جانا، ایک جیسا ہو جانا، مال میں، دولت میں، عزت میں، آبرو میں، عظمت میں، یعنی کسی بھی طرح آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی کسی قسم کا ایسی اور کوئی شخصیت نہیں جو آپ کا کف ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اور اس میں ایک اور چیز میں تھوڑا سا اضافہ کروں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام جو اللہ ہے اور باقی سارے صفاتی نام ہیں، یہ جو سورۃ پاک نازل ہوئی اللہ کے نام کے ساتھ نازل ہوئی۔ اللہ کا بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی ڈکشنری میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا معنی تلاش کرے تو اللہ اپنی ذات میں صفات میں ایسا ہے جس کا کسی کو اس کے معنی بھی نہیں اس دنیا میں کسی کو پتہ ہے نہیں، تو وہ اپنی صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ دل نشین دلکشا کلام سن کر عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائے گا، اور بلا شبہ میں نے اللہ کی کتاب تورات میں یہ پڑھا ہے کہ نبی
بے شک ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ سخت مزاج اور درست خو اور بدخو ہیں، نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے ہیں، نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیتے ہیں، بلکہ عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اور اللہ اس وقت تک آپ کی روح کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک کہ کاجرو لوگ سیدھی راہ پر نہ آ جائیں اور وہ دل کے اخلاق سے ساتھ یہ نہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور دلوں کو پردے کھولے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات میں اس طرح ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی انہوں نے اسے پڑھا تو اس امت کا تذکرہ اس میں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا تذکرہ پاتا ہوں جن کا زمانہ تو آخری زمانہ ہوگا مگر ان کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت احمد مجتبیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان الواح میں یہ جانا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی، تو اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، وہ امت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت مقرب تھے اور وہ کھل کے ایسے بات کرتے رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں نے ان الواح میں پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہے جس کے سینوں میں کتاب الہی ہے، جس کو پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے پروردگار کائنات، میں نے ان الواح میں پایا ہے کہ وہ امت غنائم سے تمتع کرے گی، یعنی جو مال غنیمت ملے گا وہ اس کو حاصل کرے گی، ان کے لیے حلال ہوگا، جیسے جنگوں کے بعد جو مال ملتا ہے۔ اس سے پہلے جو غنائم ہوتی تھی نا، انہیں جلا دیتے تھے، یعنی اس کو کسی کو دیتے نہیں تھے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ امت تو میرے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے الواح میں دیکھا ہے کہ امت صدقات کے اموال کھائے گی، پھر اس پر انہیں ثواب، اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ یعنی جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کی راہ میں یہ قربانی پیش کی ہے یا کوئی نیاز کری ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے، پھر اسے ہم خود بھی کھا لیتے ہیں، گھر والے بھی کھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر بھی کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر اجر و ثواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ امت کی صفت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو انہوں نے یہ صفت بیان کر کے پھر عرض کی، یا اللہ، اس کی اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو یعنی میرے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص اگر نیکی کرے گا، نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا، اور وہ کسی بے بسی کی بنا پر اس نیکی کو نہ کر سکے گا،
تب بھی وہ نیکی اس کے حساب میں تحریر کر لی جائے گی۔ ماشاءاللہ، اگر وہ اس نیکی کو عمل میں لے آئے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جائیں گی۔ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ سبحانہ فرمایا یہ امت احمد مجتبیٰ کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے رب قدیر، میں نے ان الواح مقدسہ میں دیکھا ہے کہ جب اس امت میں کوئی شخص بدی کرنے کا ارادہ کرے گا، پھر خوف خدا بندی سے باز رہے گا، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر ارتکاب کر لے گا تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ امت تو میرے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری عرضیں کر کے پھر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب کریم، میں نے الواح میں تحریر پایا دیکھا ہے کہ وہ امت علم اولین اور آخرین کی وارث ہوگی اور گمراہ و پیشواؤں مسیح دجال کو ہلاک کرے گی، اور اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ سے فرمایا کہ وہ امت میرے احمد مجتبیٰ کی ہے۔ مسیح دجال یعنی دجال کو، مسیح علیہ السلام علیحدہ ہے، مسیح دجال علیحدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری یہ باتیں کر کے ان کا اللہ تعالیٰ تو اس طرف نہیں آ رہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کی ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے، مہربان پروردگار، پھر تو مجھے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دے۔ اتنی مرتبے والی امت ہے، چلو میں بھی اس امت کا ایک حصہ ہو جاؤں۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 خصلتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالت اور اپنے کلام سے، تو جو میں نے تجھے عطا فرمایا، اور تو شکر گزاروں میں سے ہو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا باری تعالیٰ، میں شکر ادا کرتا ہوں، تو نے یہ مجھے یعنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے تو نے چن بھی لیا اس نبوت کے لیے، رسالت کے کام کے لیے، اور پھر مجھے اپنے شرف کلام بھی بخشا کہ میں تجھ سے باتیں کر لیتا ہوں، اس پہ میں خوش ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت میں جو ہے نا جی، اسی میں رکھے اور اسی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آگے ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی بات ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ تھوڑا ہمارے جو ہے نا جی، یہ بیان تھوڑا لمبا ضرور ہے لیکن خوبصورت محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، جو نبی ہیں پچھلی امتوں میں سے، ان کو وحی فرمایا میں نبی الامی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے والا ہوں، جس کے ذریعے بہرے کان، معجوب دل اور اندھی آنکھیں کھولوں گا۔ ان کی جائے ولادت مکہ، مقام ہجرت مدینہ، اور ان کا ملک شام ہے۔ یہ میرا بندہ متوکل، مصطفیٰ، مرفوع، حبیب، محبوب اور مختار ہے۔ ماشاءاللہ، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو درگزر سے یعنی بخشش سے کام لے گا، اور ایماندار لوگوں کے ساتھ رحم دلی برتے گا، اور قوت سے زیادہ لدے ہوئے اور بوجھل جانور کو دیکھ کر درد مند ہو جائے گا، بے سہارا عورت کی گود میں یتیم بچوں کے لیے وہ دل گرفتہ ہوگا،
نہ وہ بدخلق ہوگا، نہ سخت مزاج ہوگا، نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہوگا، نہ فحش کے ذریعے زینت کو پسند کرے گا، نہ وہ یادہ گو ہوگا، نہ بری بات کہنے والا ہوگا۔ اگر چراغ کے قریب سے گزرے گا تو سکون و وقار سے گزرے گا تاکہ چراغ گل نہ کر دے، یعنی ایسے آرام سے گزریں گے کہ چراغ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اگر وہ طویل و سخت میدان پر بھی رواں ہوگا تو اس کی رفتار پروقار اور بے آواز ہوگی۔ وہ مبشر اور نذیر ہے۔ مبشر یعنی جو اپنی امت ہے ان کے لیے خوشخبری دینے والا، اور نذیر جو ایمان نہ لے کے آئے ہوں ان کو ڈرانے والا، یہ اس کے معنی۔ میں اس کے اعمال میں توازن اور اخلاق میں حسن و عظمت دوں گا، طمانینت اور وقار کو اس کا لباس بناؤں گا، نیکی کو اس کا شعار، تقوی کو اس کا ضمیر، اور حکمت کو اس کی فراست بناؤں گا، اور صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، عفو و بخشش اور بلائی اس کی عادت ہوگی، عدل و انصاف اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کا امام، اور اسلام اس کی ملت ہوگی۔ اس کا نام میں گرامی احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتب ہے وہاں پہ آپ کا نام احمد رکھا ہے، اور زمین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ میں اس کے ذریعے گمراہی سے لوگوں کو نجات دوں گا، اور اس کے ذریعے جہالت سے لوگوں کو علم عطا کروں گا، اور اس کے ذریعے گمنامی کے بعد سربلندی عطا کروں گا، ناواقفیت کے بعد اس کے ذریعے لوگوں کو معرفت دوں گا۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سورہ جمعہ میں بھی صفت آتی ہے، اور قلت کے بعد اس کے ذریعے کثرت دوں گا، اور مفلسی کے بعد ان کے ذریعے تبنگر بناؤں گا، انتشار و تفریق کے بعد ان کے ذریعے مجتمع کروں گا، اور دلوں میں اس کے ذریعے الفت پیدا کروں گا، اور پراگندہ خیالات مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد فکر اور خیر سگالی پیدا کروں گا، اور اس کی امت کو خیرہ امت یعنی بہترین امت بناؤں گا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اب اس امت کی صفات۔ ماشاءاللہ۔ جو لوگوں کو ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ لوگ میری وحدانیت کا چرچا کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے ساتھ عقیدہ اور محبت میں اخلاص ہوگا۔ وہ میرے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول جو علام و ہدایت لائے ہیں وہ ان سب کی تصدیق کریں گے، اور وہ لوگ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع و غروب پر نظر رکھیں گے۔ ایسے دموں، ایسے چہروں اور ایسی روحوں کو خوشخبری ہو جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ میں ان کو مسجدوں میں، مجلسوں میں، ان کے کاروباری اداروں میں، ان کی گزرگاہوں میں، ان کی رام گاہوں میں تسبیح و تکبیر، تحمید و توحید کرنے کی توفیق دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ ہم وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے جی، سبحان اللہ۔ وہ اپنی مساجد میں اس طرح صفحے بنائیں گے جس طرح عرش کے گرد فرشتے سب بناتے ہیں۔ وہ میرے محبوب اور محسن اور مددگار ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرمایا کہ میرے مددگار ہیں۔ میں ان کے ذریعے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ وہ میرے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور میری رضا خوشنودی کی خاطر اپنے دیار، آسا اور جائیدادوں سے دستخوش ہوں گے۔ وہ قتل کریں گے اور شہید بھی ہوں گے۔ ان کی جماعت مجاہدین میں بڑی تعداد ہوگی۔ میں ان کی کتاب کے ذریعے دوسری کتابوں کو، اور ان کے نظام زندگی کے ذریعے دوسرے باطل نظاموں کو
ان کے قانون شریعت کے ذریعے دوسرے خلاف عدل و سیاہ قوانین کو ختم کر دوں گا۔ پر جو کوئی بھی ان کے زمانے کو پائے گا پھر بھی ان کی کتاب کو نہ مانے اور ان کے دین یا نظام حیات اور قانون شریعت کو نہ اپنائے تو میرا نہیں اور مجھ سے وہ بری ہے۔ یعنی یہ دیکھ لو، آپ سن کی رسالت آ گئی تو پھر اب پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں ان کو آپ سن کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ کہتا میرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کسی مذہب سے ہوں۔ تو اب مذہب جو ہے نا وہ اس وقت آپ سن کی جب آ گئی نبوت تو پھر وہ اس طرح اپلیکیبل نہیں رہے کہ پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت وہی چلے گی، آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا، اور جو بھی کامیابی چاہے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ میں نے ان کو تمام امتوں پر افضل بنایا، نیز ان کو امت وسط اور تمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ دوسری امتوں کی بھی گواہی دیں گے، ہیں جی، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے گواہی دیں گے، ماشاءاللہ۔ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو میری تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب وہ لاچار ہوتے ہیں تو میری کبریائی بیان کرتے ہیں، جب جھگڑتے ہیں تو میری تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو وضو کے ساتھ پاک و صاف کرتے ہیں، نصف کمر پر تہمت باندھتے ہیں اور ہر نشیب و فراز پر تحلیل و تکبیر کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں ان کا خون بہانا ہے، کتاب اللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا منادی یعنی مؤذن اپنی آواز سے فضائے آسمانی میں گونج پیدا کر دیتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے مختلف ہر جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح یعنی آوازیں آتی ہیں۔ تو خوشخبری ہو اسے جو ان کے ساتھ ہے اور ان کے دین، ان کے طریقہ، ان کی شریعت پر ہے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میں ہی صاحب فضل عظیم ہوں۔ سبحان اللہ، خوبصورت وحی، ایک ایک لفظ اب دیکھ لو کیسا جو ان کو وحی کیا گیا۔ آج ماشاءاللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہی صفتیں عطا فرمائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ محبت بھی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی پسند کی محبت والے دین پر زندہ رکھے اور اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔